علم ہو. اعلی حضرت جس علم کے بارے میں آپ زبان کھولتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ آپ کو اس علم کے اندر مہارت حاصل ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اب میں ان علوم کے بارے میں مختصر سی تفصیل بیان کروں گا جن علوم کے اندر آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی اور جن علوم کے اندر آپ نے کتابیں لکھی. 51 علوم کے اوپر آپ کو دسترس اور مہارت تام حاصل. 1000 آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی. سب سے پہلے علم عقائد، علم العقائد کے اندر آپ نے 31 کتابیں تصنیف فرمائی. میں ان کتابوں کے اگر نام لینا شروع کر دوں تو شاید رات کا کافی حصہ بیت جائے گا. میں صرف آپ کی تصنیفات کے عدد پر اکتفا کروں گا. علم العقائد کے اندر آپ نے 31 کتابیں تصنیف فرمائی. سنتے جائیں اور اندازہ کرتے جائیں کہ اللہ نے آپ کو کتنا ملکہ عطا فرمایا تھا اور کتنی علمی وسعت عطا فرمائی تھی. دوسرے نمبر پر علم الکلام. علم الکلام کے اندر آپ نے 17 کتابیں تصنیف فرمائی. علم التجوید کے اندر آپ نے 2 کتابیں تصنیف فرمائی. ایک نعم الزاد لروم الزاد اور دوسرا الزام الساد عن سنن الزاد. یہ 2 کتابیں علم تجوید کے اندر آپ نے تصنیف فرمائی. علم تفسیر کے اندر آپ نے 6 کتابیں تصنیف فرمائی اور اسی طرح علم اصول حدیث کے اندر آپ نے 2 کتابیں تصنیف فرمائی اور علم حدیث کے اندر آپ نے 11 کتابیں تصنیف فرمائی. علم اصول فقہ کے اندر 9 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی اور علم فقہ کے اندر 150 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی. اور اسی طرح علم الفرائض کے اندر آپ نے 4 کتابیں تصنیف فرمائی اور علم رسم خط قرآن مجید اس کے اندر آپ نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا جالب الجنان فی رسم عارف من القرآن. اور علم ادب عربی کے اندر آپ نے 6 کتابیں تصنیف فرمائی. علم لغت کے اندر آپ نے 2 کتابیں تصنیف فرمائی. علم سیر کے اندر آپ نے 3 کتابیں تصنیف فرمائی. علم الفضائل کے اندر آپ نے 30 کتابیں تصنیف فرمائی. علم المناقب کے اندر آپ نے 18 کتابیں تصنیف فرمائی. علم الاخلاق کے اندر آپ نے 2 کتابیں تصنیف فرمائی. علم تصوف کے اندر 3 کتابیں. علم اذکار کے اندر 5 کتابیں اور علم ترغیب و ترہیب کے اندر آپ نے 1 کتاب تصنیف فرمائی. علم تاریخ کے اندر 3 کتابیں. علم مناظرہ کے اندر 18 کتابیں. علم تفسیر کے اندر 1 کتاب اور علم العرفات کے اندر 1 کتاب. علم توحید کے اندر 6 کتابیں. علم حیات کے اندر 3 کتابیں اور اسی طرح علم الحساب کے اندر آپ نے 1 کتاب تصنیف فرمائی. علم ریاضی کے اندر 3 کتابیں. علم ہندسہ کے اندر 3 کتابیں اور علم جبر و مقابلہ کے اندر 1 رسالہ آپ نے تصنیف فرمایا. اور پھر باعتبار موضوع آپ نے جو کتابیں تصنیف فرمائی، رد نصارہ کے اندر آپ نے 3 کتابیں. رد حنوف کے اندر 1 کتاب. رد آریہ کے اندر 2 کتابیں. رد نیچریہ کے بارے میں آپ نے 7 کتابیں تصنیف فرمائی اور رد قادیانیت کے اوپر آپ نے 6 کتابیں تصنیف فرمائی. رد روافض کے اوپر 6 کتابیں تصنیف فرمائی. رد نواسب کے اوپر 1 کتاب اور رد وہابیہ کے اوپر آپ نے 76 کتابیں تصنیف فرمائی. اور رد غیر مقلدین پر آپ نے 26 کتابیں تصنیف فرمائی. رد ندوہ کے اندر آپ نے 17 کتابیں اور رد مفسہ کے اندر 7 کتابیں. رد تفصیلیہ کے اندر 8 کتابیں اور اسی طرح رد متصوفہ پر آپ نے 2 کتابیں تصنیف فرمائی. رد اسماعیل دہلوی کے اوپر آپ نے 10 کتابیں تصنیف فرمائی. رد قاسم نانوتوی کے اوپر آپ نے 12 کتابیں تصنیف فرمائی اور رد گنگوہی کے اوپر آپ نے 25 کتابیں تصنیف فرمائی. رد تھانوی کے اوپر 9 کتابیں اور رد مولوی نذیر حسین کے اوپر آپ نے 6 کتابیں تصنیف فرمائی. اس طرح 51 علوم کے اندر آپ نے 1000 کتاب تصنیف فرمائی. ملک سخن کی شاہی
تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جب امام ابو حنیفہ کے مقلد اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علم کے اندر اتنی بڑی وسعت عطا فرمائی ہے تو ان کے امام کا عالم کیا ہوگا، امام ابو حنیفہ کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے یہ دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، آقا کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ جو آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی، اللہ کی عزت کی قسم ہے، بڑے بڑے علماء کو آپ کی کتابوں کے نام نہیں آتے، بڑے بڑے علماء آپ کی کتابوں کے نام نہیں یاد کر سکتے، چاہے کہ وہ آپ کے ساتھ علمی برابری تک پہنچ سکے۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑی شان عطا فرمائی، تو آپ نے ہر باطل فرقے کا رد فرمایا، ہر باطل نظریے کا رد فرمایا، ہر لحاظ سے آپ نے رد روافض، رد نواسب، رد غیر مقلدین، ہر باطل فرقے کا اعلی حضرت نے رد فرما کے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ مقام حاصل کیا کہ اللہ نے دنیا کے گوشے گوشے کے اندر، دنیا کے چپے چپے کے اندر، ہر بوڑھے کے دل میں، جوان کے دل میں، بچے کے دل میں اعلی حضرت کا نام پیدا کر دیا، ان کے ذکر کے چرچے کر دیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ میرے بندو، جب تم میری رضا کی خاطر میرے ذکر سے اپنی زبان کو ترک کرو گے، میرا ذکر کرو گے، میری خوشنودی حاصل کرو گے، میری رضا حاصل کرو گے، تو میری رضا کی خاطر میرا ذکر کرتے جاؤ گے، میں دنیا کے گوشے گوشے کے اندر، دنیا کے چپے چپے کے اندر، ہر جوان، ہر بوڑھے، ہر بچے کے دل کے اوپر، ان کے دل کی تختی پر تمہارا نام کندہ کرتا جاؤں گا۔ تم میرے ذکر کے چرچے کرو گے، میں تمہارے ذکر کے چرچے کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ جیسا عشق رسول کا جذبہ، محبت الہی کی چاشنی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن کے حوالے سے آج بہت ہی دقیق اور علمی گفتگو فرمائی۔ میں نے پہلی مرتبہ یعنی اس طریقے سے حضرت صاحب سے یہ خطاب سنا ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ اس کلپ کی صورت میں اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کریں گے، نیٹ پہ کریں گے۔ یہ آپ پہ فرض ہے، ضروری ہے کہ آپ اس سے سنیں اور آگے پہنچائیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امام احمد رضا کوئی عام مولوی ہے، پہلے تو امام کے مقابل کا کوئی لائیں اور پھر پتہ چلے گا علم کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے کتابیں لکھی ہیں، ان کا نام گننا ہمارے لیے مشکل ہے، نام پڑھنا مشکل ہے، اور پھر ان کا علم کتنا زیادہ ہوگا، ان کی شان کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس لحاظ سے مفتی صاحب کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ قبلہ مفتی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے علم سے ایک چلو ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کا تعارف کیا ہمیں کرایا ہے۔ اللہ رب العزت قبلہ مفتی صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم فرمائے۔ آپ کے اس یعنی بیان کرنے پہ اتنا ذوق پیدا ہو رہا ہے، دل کرتا ہے کہ قبلہ مفتی صاحب اعلیٰ حضرت پہ بولتے رہیں اور صبح ہو جائے۔ تو میں مفتی صاحب سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ جو درس ہے وہ آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت پہ ہی بیان فرمائیں، کیونکہ اتنی لذت پیدا ہوئی ہے کہ آپ کو بھی ذوق پیدا ہوا ہے۔ ہاتھ کھڑے ہو کے کہیں کیا ایسا علم پہلے آپ نے سنا ہے کہ کتنی کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں؟ آج جو ہم یہ تڑپ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی یہ فکر لے کے، جب اعلیٰ حضرت شدت برتتے، بد مذہبوں کے خلاف بولتے لکھتے، لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں، آپ تھوڑی سی نرمی برتیں،
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو رضا کی قلم ہے، اگر رضا کے پاس تلوار ہوتی تو ان کے سر میں قلم کر دیتا۔ تو یہ رضا کے فکری بیٹے آج جو ہے، ہم ملک کے امن کی خاطر ہم تلوار تو نہیں اٹھاتے، لیکن زبان تو اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ رضا والی زبان، وہ رضا والی فکر انشاءاللہ لے کے ہم میدان عمل میں ہیں۔ ہر بد عقیدگی کا انشاءاللہ ہم رستہ روکیں گے۔ اب ہے انشاءاللہ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، یہ اعلیٰ حضرت ہماری پہچان ہے۔ سنی وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والا ہے۔ آپ ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف اول آپ نے روشنی پڑھ کے مل کر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ، یہاں حاضر مقام پہ جتنی بھی کلام شریف پڑھ کے میرے مل کی گئی، اور قبلہ مفتی علیہ سنت نے بہت ہی علمی، فکری، اعتقادی خطاب فرمایا، حاضرین نے لنگر کا انتظام و انصرام کیا، مولانا فیاض صاحب نے ایک ختم قرآن پاک پڑھ کے میرے مل کیا، اور عزیزم محمد قاسم بھائی نے ایک ختم قرآن شریف میرے مل کیا، اور احباب نے کثیر تعداد میں کلام شریف پڑھ کے میرے مل کی۔ مولا قدوس تیری برگاہ الوہیت کے اندر پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی بنات، آپ کے اہل بیت رضوان، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، لاکھوں کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اہل سنت حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ حضور مجدد علیہ ثانی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام علم و حکمت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن کے ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری، حضرت سلطان بہو، پیر مہر علی، حضرت سلطان زکریا، اور جمیع اولیاء عظام، غازیانی اسلام، غازی عامر چیمہ شہید، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید، غازی علم دین شہید، اور ناموس رسالت پہ جان قربان کرنے والے شہدائے ختم نبوت، شہدائے ناموس رسالت کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں۔ اور اس صدی میں عظیم کارنامہ سر انجام دینے والے مجاہد اہل سنت حضرت بابا خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کی ارواح مقدسہ کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں۔ مولا قدوس شرف قبولیت عطا فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے